آج ذی-القعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ذی-القعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ ذی-القعدہ کے پہلے جمعے کا دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ میرے بھائیو، جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ لیکن آج ذی-القعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ جب یہی جمعہ ذی-القعدہ کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج ذی-القعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے، اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت کی مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، میرے بھائیوں، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج میرے تمام بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے وظائف، بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدلے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج ذی-القعدہ کا پہلا جمعہ ہے، میرے بھائیوں، یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ میرے بھائیوں، آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اس لیے خدارا آپ نے ذی-القعدہ کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کرنے ہیں۔ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ ذی-القعدہ کے پہلے جمعے کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ پیارے بھائیوں، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ آج آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ ذی-القعدہ کے پہلے جمعے کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جس کو بھی جب وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ سب سے تو بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آج ذی-القعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔
پہلا وظیفہ رب کریم کے دو نام یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، ذی قعدہ کا پہلا جمعہ بار بار نہیں آئے گا۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، آج وہ خواہش، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ذی قعدہ کے پہلے جمعے کا دن ہے۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں جو آج ذی قعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا، اور رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ 3 کام کر لینا۔ سینے کا راز بتا رہا ہوں، ذی قعدہ کے پہلے جمعے کا باکمال اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، پھر پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کے گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے انشاءاللہ وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگے گا مل جائے گا، اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اس برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا رزق حلال نواز جائے گا، بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا جو ذی قعدہ کے پہلے جمعے کا دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے وظیفہ اور اعمال کرے گا۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ते साथ ही आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने से 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का रिज़्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। फिर दोनों हाथों से बांटने भी जाओगे तो इंशाअल्लाह रिज़्क और दौलत में कमी नहीं आएगी। ये रब की बारगाह से मांगने का तरीका बता रहा हूँ। आज ये मौका साल में एक बार मिल रहा है और ये मौका हाथों से निकल गया तो पूरा साल का पछतावा होगा। ज़िकादा का पहला जुमातुल मुबारक बार बार नहीं आएगा। तवज्जो और ध्यान से और खलूस नीयत से ये वजीफा पढ़ा जाए तो बेहतर है। नाज़रीन, वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। ये अमल की शर्त है, क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफा ज़ाया हो जाए। जब दिल को सुकून मिल जाए कि मेरी तौबा कबूल हो गई है, अब रब करीम की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगना। मौला करीम, तू राज़िक भी है, तू खालक भी है, तू मालिक भी है, तू हर शय पे कादिर है। अपने प्यारे हबीब के सदके मेरी और मेरी आने वाली नस्लों की हर हाजत को पूरा फरमा दे। दुआ है कि रब काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।